السلام علیکم، میں ہوں سرفراز علی، آپ دیکھ رہے ہیں KYJ نیوز، اور اس وقت میں موجود ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر میں ان کو یہ بولوں کہ انہوں نے جو سفر طے کیا ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور ایک ایسا دانشور ہونا بہت کم ملتا ہے۔ جیسے مثلاً یا ہمیں صرف 14 اگست کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا ہے، ورنہ ہم نے اپنے من پسند تحریک، چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی تحریک ہو، ہم نے اس کے نعرے لگانا ہے، اس کے گن گانا ہے، کیونکہ ہمیں اسے مفاد حاصل کرنا ہے۔ مگر ایک شخص ایسا ہے جو بے لوث پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور پاکستان سے جڑی ہوئی ہر چیز کی، مثلاً فوج کی اور اداروں کی۔ اور میں وقت ضائع کیے بغیر جاؤں گا یوسف پاکستانی کے پاس کہ ان کے خیالات کیا ہیں، آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم یوسف بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا یوسف بھائی، پہلے تو یہ بتائیں 14 اگست کی کیا تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ یوسف پاکستانی جو تیاری کرتا ہے وہ عام پاکستانی شاید نہیں کر سکتے۔ نہیں دیکھیں، سارے جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ کرتا ہے، کوئی چھوٹی کرتا ہے کوئی بڑی کرتا ہے۔ اس کے لیے تو خیر میں نہیں بول سکتا کہ میں بہت بڑا کام کرتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں فکر سے کام کرتا ہوں، فکر سے اپنی ملک اور قوم کا صدقہ دے دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اگر میں 2 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی کسی کو خوشی دے سکتا ہوں تو میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں۔ اور باقی رہی پاکستان کی بات، تو سر پاکستان میرا گھر ہے اور اپنے گھر سے ہر کسی کو پیار ہوتا ہے، بس یہ بات ہے۔ میری بات سنیں، آج اگر میری آپ کی ویلیو اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اگر سکون سے ہے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ اوپر اللہ اور نیچے فوج ہے۔ تو فوج ہم میں سے، قوم میں سے فوج ہے، اور قوم کے بھائی بیٹے ہیں یہ، تو اس لیے ان سے محبت کرنا یا ان کے گیت گانا اس میں گناہ کون سا ہے؟ اچھا انہوں نے دیکھیں، وہ سیاسی بندے ہیں، وہ سیاسی بیان دیں گے، اور میں یوسف پاکستانی اور میں اپنی انشاءاللہ پاکستان کے لیے بیان دوں گا۔ اگر پاک فوج ہے تو پاکستان میں سب کسی کی عزت اور قدر بھی ہے، اور پاکستان کی فوج کی وجہ سے پاکستان کا نام ورلڈ میں بھی گیا، امن کی پہچان بنی، اور وہ ہماری فوج کی وجہ سے بنی، ہمارے سپاہ سالار کی وجہ سے بنی، اور اس سپاہ سالار کا نام ہے جناب سید عاصم منیر صاحب ہے۔ تو میں تو ان کو دل سے بھی سلام کروں گا اور ویسے بھی سلام کروں گا، اور پاک فوج کے پورے ایک ایک جوان کو سلام کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہی میری پہچان ہے، یہی میری قوت ہے، یہی میری طاقت ہے، جس کا نام پاک فوج ہے۔ تو رہی بات وہ ٹیکسوں والی بات، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ سیاسی لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن ہم قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، ہم میں سے کسی کا بھائی ہے تو کسی کا بیٹا ہے، تو فوج ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں، فوج کے بغیر کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ میں ہر بندے کا ایک اپنا نظریہ ہے، کسی کے پاس احساس نہیں ہے اور کسی کے پاس احساس ہے، کوئی احساس میں مردہ ہے۔ جو مردہ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے وہ فوج کے بارے میں برا بھی کہتے ہیں، اور وہ کہنے والے کہتے رہیں۔ میں تو پاکستانی اور زندہ قوم ہوں، اور الحمدللہ زندہ قوم کی بات کرتا ہوں، میرا سپاہی بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، میرا فوجی بھی زندہ ہے۔ تو میں ایک پاکستانی کے ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ میں اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، مرتے دم تک رہوں گا۔ کیوں؟ اگر میں پاکستانی ہوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی بھی ہمیشہ، اور ایک بغیر وردی کے فوجی بھی میں ہی ہوں۔ کیوں؟ ہم میں سے فوج ہے، اور فوج سے محفوظ اور مضبوط پاکستان یہ سب جانتے ہیں۔ اور آج میں بولوں گا کہ پاکستان کی قوم کو اپنی فوج کی قدر لازمی کرنی چاہیے۔ اگر آج اپنی فوج کی آپ قدر نہیں کریں گے تو میں اللہ سے اس برے وقت سے جو نہ بچنے کی دعا کرتا ہوں کہ پھر یہ سارے یتیم ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر یتیموں کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بڑی اہم بات کی ہے، اور نہیں سر، میری بات سنیں، ویسے تو سارے پاکستانی ہیں، اس پہ لیے میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، سارے پاکستانی ہیں، سب کا جھنڈا ہے یہ، اور سمجھنے والے لوگ سمجھتے بھی۔ میں کہتا ہوں جب سیاست کا وقت آئے گا، آپ جس کو چاہیں، جو لیڈر آپ کو پسند ہے آپ ووٹ دیں، سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی پسند ہے۔ سیاست ذات برادری قبر اپنی اپنی، سیاست ذات برادری قبر اپنی اپنی، لیکن پاکستان کا امن سلامتی سب کے لیے ایک ہے، تو اس لیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے میرے پاس۔ تو آپ سر دیانتداری سے کام کریں، ذمہ داری سے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں منزل دے دیتا ہے۔ تو باتیں تو وہ 5-10 والی تو چلے ایک الگ بات ہے۔ مجھے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی بڑی بہن سے 500 روپے ادھار لے کر آیا تھا، آج سے 5 سال پہلے کرایہ نہیں تھا میرے پاس، سچی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہوں تو محنت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے آج اللہ نے جو بھی یوسف پاکستانی بنا دیا۔ اور کسی ٹائم پہ سوچتا تھا کہ یار میں نے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، یکجہتی کے لیے کام کرنا ہے، نفرت کی طرف مجھے نہیں جانا۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں صرف ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، انسان سب سے پہلے ہے، باقی اس کے بعد ہے ساری چیزیں۔ تو انسانوں کو تکلیف دینے سے پہلے
میں خود اپنے آپ کو جو نا یہاں سے تھوڑا سا کاٹ لیتا ہوں, درد ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں یار دوسروں کو بھی درد ہوتی ہے, اور در گزر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, آپ یہی سمجھ لیں بس. اور ملک کے لیے سوچتا ہوں, ہر کسی کو فکر ہے اپنی اپنی, مجھے فکر ہے پاکستان کی اور 25 کروڑ عوام کی. میرا گھر میری جنت, میرا گھر پاکستان. اچھا ایک اور بات یوسف بھائی, آپ ایک ماشاء اللہ سے کامیاب بزنس مین بھی رہیں اور ایک حب الوطن پاکستانی بھی رہیں, اور اوپر سے ہم نے یہ سنا ہے, اور ظاہر بات آپ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ایک میں انگوٹھا چھاپ ہوں. ایک آدمی کس طرح سے اتنی ماشاء اللہ سے فوج کے بھی قریب جا سکتا ہے, پاکستان کے بھی قریب جا سکتا ہے, کامیاب بزنس مین بھی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کس طرح میں چلوں گا. ظاہر بات ہے کہ انگوٹھا چھاپ کتنا آگے چلے گا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, انگوٹھا چھاپ تو ویسے پوری دنیا, صرف میرے پاس ڈگریاں نہیں ہیں, نہ جھوٹی ڈگری ہیں نہ سچی ڈگری ہیں. میرے پاس ایک ڈگری کی, وہ ہے سچائی کی, کہ میں واقعی ایک ان پڑھ ہوں اور انگوٹھا چھاپ ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے, کوئی ضروری نہیں کہ جی کسی کے پاس ڈگری ہوگی تو اس کے پاس اچھی سوچ ہوگی. میں نے تو ڈگریوں والوں کو دیکھا ہے, وہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی میں گدھوں سے بھی مثال دے سکتا ہوں, اور ایسے لوگوں کی بھی ڈگری کی میں بات کرتا ہوں کہ جن کی ڈگریاں تو انہوں نے لے لی لیکن حاصل وصول کچھ نہیں کرا. ڈگری لینے کے بعد جو نا میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بابو نوکر تو بن جاتے ہیں, ٹیبل مین بن جاتے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر ڈگری لے کے اگر آپ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں, اور کوئی ایسا نہیں کہ جی وہ آپ اگر ٹیبل مین بن گئے تو آپ کی بے عزتی ہے, لیکن بات یہ آتی کہ میرا اس پڑھے لکھے نوجوان کا مستقبل ٹیبل مین ہی نہیں ہے, اس کے لیے ایک اچھی جاب ہے جو شاید میرے ملک میں نہیں ہے. تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہمارا پڑھا لکھا نوجوان بھی وہ بھی پریشانی میں, ایک عام آدمی بھی پریشان ہے. تو یہ ایک فکر انسانیت, فکر پاکستان آئی ہے. دوسرے دل سے محبت کی جائے تو کامیابی مل جاتی ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ نیت سے محنت کریں, آپ سچائی کے ساتھ چلیں, اللہ تعالیٰ منزل آپ کو دیتا ہے. ہم لوگ جو نا جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. تو میں تو ایک بالکل ان پڑھ آدمی اور مطلب زیرو والا آدمی, صرف ایک خیالات تھے کہ یار میں نے لوگوں کو ہنر سکھانا, اور اس کے بعد میری سوچ بنی کہ میں نے ملک کے لیے ایک جتنی انسانیت کے لیے خدمت کر سکتا ہوں اللہ پاک نے توفیق دی کی. اور جو نہیں کر سکتے ہیں صاف انکار کر دیتے ہیں, کسی کو جو نا جھوٹے لارے لپے نہیں لگاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. سر میری بات سنیں, ہر بندے کو امن چاہیے, روزگار چاہیے. تو میری بھی یہی سوچ ہے کہ یار پاکستان میں لوگوں کو امن چاہیے, روزگار چاہیے. باقی اور کوئی ایسی کوئی خاص گدڑ سنگھی والے یہ نہیں, گدڑ سنگھی تو سب کے پاس ہے سر, وہ پاکستان کی ہے, پاکستان کا ایک نام ہے. میں پاکستان کے بغیر ادھورا ہوں. اگر میرا کسی بھی ملک کا کوئی بھی بندہ ہے اگر اس کے بغیر, میں تو نیشنل فادر کہتا ہوں میں, کہ میں اگر پاکستان سے جب باہر جاتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں کہتا کہ یہ یوسف پاکستانی ہے, تو وہ اگلے یہی بولتے ہیں یو آر پاکستان. تو ظاہر ہے ورلڈ میں پہچان تو میری فادر بھی پاکستان ہے, اور میرا نہیں, یہ ہر پاکستانی کا ہی ہے. اور اگر جو اس کو نہیں مانتا تو وہ پھر میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا. یہ ہے حقیقت بات. یہ بات سنیں, سارے بول رہے ہیں, کوئی بھی گنگا نہیں ہے, سب سن بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں. بات یہ کہ میں اس چیز کے حق میں ضرور ہوں کہ آپ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں, لیکن نہ مرد آباد کہیں. مرد آباد کہنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ کی تکلیف ہے, پاکستان کے لوگوں کو تکلیف ہے, مجھے تکلیف ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ مسائل ہیں. بات یہ آتی کہ نہ تو کسی کو آگ لگانے سے میں مانتا ہوں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں, نہ کسی کو مرد آباد کہنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. دلائل کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں کامیاں, خرابیاں, یہ وہ سب موجود ہیں, لیکن یہ کام دلائل کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, اور روشن مستقبل پاکستان کا بن سکتا ہے. کیوں آج ہم کوئی نیا پاکستان نہیں بنا رہے, نہ کوئی ہم نے کوئی پاکستان کی قرارداد پیش کروا رہے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو بنانا ہے. الحمدللہ جو بڑوں نے بنایا, قربانیاں بھی دی, لیکن ہم ان قربانیوں کا صلہ ہم جو نا شاید ہم لڑائی جھگڑوں سے کر کے دیتے ہیں, بجائے جنہوں نے ملک کو بنایا, چاہے وہ بنگالی تھے جنہوں نے قربانیاں دی, یا وہ مہاجرین تھے جنہوں نے قربانیاں دی, ایکس وائی کچھ بھی قومیں جس نے تھوڑا موٹا جو بھی حصہ ڈالا, اور جو فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری تو دعا ہمیشہ یہ رہتی ہے اپنے تمام شہداء کے لیے جو آج تک پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہوئے ہیں. اور دوسری بات آتی ہے, ہم نے ان کی قدر نہیں کری, اور ہمیں ملا ہوا سب کو جو نا پلیٹ میں رکھ کے ہم پیدا ہوئے تو پاکستان میں آنکھ کھلی, کوئی ہمیں غلامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, نہ کسی کی ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. تو اس وجہ سے جو نا لوگوں کو احساس نہیں ہے, اور جس دن احساس ہوگا تو سر انشاءاللہ میرا اور آپ کا مستقبل اور پاکستان کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. صرف احساس کر لیں بس. اچھا یوسف بھائی آپ یہ بتائیں, جس طرح ہم نے دیکھا کوئی بھی خاص طور پہ اگر ڈسٹرکٹ اورنگی کی بات کر لیں, اور تو
کوئی بھی پروگرام آپ سے ادھورا نہیں ہے. ہر بندہ جو کسی کو نہیں جانتا وہ بولتا ہے یوسف پاکستانی کو ہاں میں جانتا ہوں. کوئی چین ہے, کوئی تحریک ہے, کس طرح آپ دل میں آپ نے جگہ بنائی ہوئی ہے, یا آپ نے پورا ایک چین بنائی ہوئی ہے جیسے کہ ہر تحریک والے نے یا سیاسی تحریک والے نے ایک چین بنائی ہوئی ہے لونڈیلا پاڑوں کی, معذرت کے ساتھ ایسا لفظ میں یوز کر رہا ہوں. آپ کس طرح اس لانڈی کورنگی والوں کے دل کے اندر بس گئے؟ دیکھیں میں اس کے لیے جو نا آج سے 15 سال پہلے اپنے دوستوں سے بات بیٹھ کے کرتا تھا کہ دیکھو منور یا سلیم میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میری بیٹھک تھی, اور میں یہ بات بولتا تھا کہ اگر آج میں پاکستان کے لیے یا لوگوں کے لیے دعائیں یا کوشش کرتا ہوں نا, تو ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ میرے لیے جو نا دعائیں کریں گے کہ یار یوسف بھائی کو بھی اللہ زندگی دے, کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کر لوں. اگر میں اچھا نہیں کرتا نا تو اللہ کا شکر ہے میں بڑا مطمئن آدمی ہوں, میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کیا, بس یہ میں بڑا مطمئن ہوں. اس وجہ سے یہ اللہ کا فضل ہے, لوگ پیار کرتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سر عزت دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں عزت ہی دے گا. اور دنیا ایک مفاقات عمل ہے کہ میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ دنیا ایک کنویں کا نام ہے, جو اس میں آواز ڈالو گے تو وہ آواز واپسی آتی ہے. تو آپ پیار کی آواز ڈالو گے تو سر انشاءاللہ آپ کو لوگ پیار کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اچھا یوسف بھائی, اس وقت جو ہے ہمارا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے, اور یقیناً کراچی کے اندر ہمارے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں. کوئی میسیج دینا چاہیں گے اپنوں کو, پرائے کو, جو ابھی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے اس کو؟ دیکھیے جی میں تو انسانیت کو جانتا ہوں, اور یہ بات جانتا ہوں کہ اگر میرا یا آپ کا یا کسی شخص کا بھی باپ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ چرس اس میں یہ الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے یا وہ غلط کام کرتا ہے, تو وہ جو اس کی اولاد ہوتی ہے نا وہ اپنے باپ کو تو چینج نہیں نام کرتی اس کا. اور جو لوگ میرے پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں, میں صرف ان سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا وہ پاکستان کے باہر ہیں, چلیں جی لوگوں نے اگر غلط کردار ادا کیے تو آپ اچھے بن کے آپ اچھا کردار ہے کہا کہ ادا کر لیں. آپ کو بڑا پاکستان سے پیار ہے نا, پاکستان کی لوگوں سے پیار ہے, آپ کو پاکستان کی ترقی سے پیار ہے, تو آئیں پاکستان کے لیے بات کریں, پاکستان کے امن سلامتی کی بات کریں. تو اس کے لیے کسی کے رکاوٹ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے. رکاوٹ تو ہم لوگ خود اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جب ہم غلط کام کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں کسی کو گالی دوں اور وہ مجھے گلے میں ہاتھ ڈالے, تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی کو گالی دو گے تو آپ کو بدلے میں اس کے یا تو ڈنڈا ملے گا یا گالی ملے گی. تو بہتر ہے کہ آپ احترام کے ساتھ, اب میرا اور آپ کا ملک ہے, ہم انتشار کیوں پیدا کریں. اگر ہمیں اپنی بات منوانی تو یہ بات امن سے بھی تو ہو سکتی ہے, امن کا بھی انقلاب آ سکتا ہے. کوئی ضروری تھوڑی کہ خونی انقلاب بھی آئے گا تو جب بھی بات بنے گی. میں تو نہیں چاہتا کہ کسی کی جان جائے یا کسی کا مال جائے یا کسی کا خون بہے یا کسی کی بچہ یتیم ہو یا کوئی بیوہ ہو. میری مطلب ہے کہ میرا مقصد ہے کہ یہ کہ یار جیو اور جینے دو. بولتے ہیں لوگ لیکن عمل نہیں کرتے. ماشاء اللہ. اچھا یوسف بھائی, آپ جس طرح کے انسان ہیں, جس طرح کی آپ کی جہد ہے, جس طرح آپ کے اپنے آپ سے جڑے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو سمجھتے ہیں, کسی نے سچی محبت کی آپ سے؟ سارے سچی محبت کرتے ہیں. اس کی ایک میں مثال یوں دے دیتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے بولا, کسی نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ مجھے کتنی محبت کرتے ہو, تو وہ سمجھدار بندہ تھا, اس نے بولا کہ بابا آپ اپنے آپ سے پوچھ لو, جتنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہو اتنی میں کرتا ہوں. یہ ہے بات اصل میں. ماشاء اللہ. یا ایک یوسف بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یوسف بھائی ایک آئینہ ہے, جیسے آپ ہیں ہم آپ کو ویسے ہی دکھتے ہیں. آپ جتنی محبت کرتے ہیں یقیناً ہم آپ کو بھی اتنی محبت کرتے ہیں. بہت اچھا لگا یوسف بھائی سے بات کرنے کی, تسنگی رہ گئی ہے, ملتے جلتے رہیں گے. یقیناً آپ کو ایسے کم لوگ جو دکھے ہوں گے, ملے ہوں گے, جن کی آپ نے اتنی بات سنی ہوگی. اور مجھے بھی بہت اچھا لگا یوسف, میں بہت دور سے آیا یوسف بھائی سے, اور بہت وقت کے بعد میں نے ان سے اتنی بات کری, اور میں نے چاہ رہا تھا کہ جو تشنگی مٹ جائے, مگر پھر بھی تھوڑی بہت تشنگی رہ گئی ہے, وہ دوبارہ یہ مٹائیں گے. یقیناً آپ کو یہ انٹرویو یوسف بھائی اور جو ہمارے سوالات ہیں بالکل سمجھ میں آئے ہوں گے, اور بہت اچھا لگا ہوگا انٹرویو. امید کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات رہے گی. کیمرہ مین تنویر احمد خان کے ساتھ سرفراز علی کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.